بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قیامت کی علامات صغریٰ کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور پچھلے ہم نے پروگراموں میں 4 علامات کے بارے میں بات کی ہے۔ آج ہم 5ویں علامت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ خروج الدجالین والکذابین من ادعاء النبوہ، کہ مدعی نبوت دجال اور کذاب لوگوں کا نکلنا، یعنی اس قسم کے ایسے لوگ نکلیں گے انہی علامت میں جو بتایا گیا ہے، جو اپنے آپ کو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور اسی لیے پھر ان کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسے دجال اور کذاب لوگ نکلیں جو کہ 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ علامت واقعی ہوئی اسی طرح، اور کتنے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اسی وقت سے شروع ہو گیا یہ سلسلہ، جب کہ آپ اس دنیا میں موجود تھے۔ اس وقت مسیلمۃ الکذاب جیسا شخص جو تھا اس نے دعویٰ کر لیا، اور یہاں تک اس کی جرت دیکھیے کہ اس نے شراکت کا دعویٰ کر لیا کہ آدھا تمہارا آدھا میرا، اس قسم کی باتیں بھی۔ تو یعنی یہ سلسلہ، یہ فتنہ اسی وقت سے شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مختلف علاقوں میں، جزیرہ عرب میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے لوگ ہوئے جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو یہ ایک تو حدیث میں تو واضح طور پہ یہ فرما دیا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس قسم کے دجال اور کذاب ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہ واللہ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذاب آخرهم الاعور الکذاب، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے نہ نکل آئیں، اور ان کا آخری جو ہوگا وہ وہی کانا جھوٹا ہوگا، یعنی کانا دجال وہ ہوگا جو کہ آخری اس کا مدعی نبوت کہہ لیجئے وہ شخص ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا اسی زمانے میں۔ اور اسی طرح پھر ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اور پچھلی ایک روایت جو ہے وہ امام احمد نے بیان کی، اور پہلی جو میں نے بیان کی تھی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے جو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے نہ جا ملیں، یعنی ان کے ساتھ جا کے شریک ہو جائیں گے، وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور یہاں تک کہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، اور میری امت میں 30 جھوٹے کذاب ہوں گے، ہر شخص اس میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں اور میں خاتم النبیون ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ 2 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت سے تک قائم نہیں ہوگی کہ ایسے قبائل، میری امت کے قبائل جو ہیں مشرکین سے جا ملیں گے، اور پھر وہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہی جزیرہ عرب ہے کہ اسی امارات میں، امارات عربیہ متحدہ جو کہلاتی ہیں UAE میں، وہاں پہ باقاعدہ مندر بنا لیا گیا ہندوؤں کا، اور اگر وہ ہندو ہی ہوتے تو چلے ہم اس کے لیے وہ گنجائش تھی، یا کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ان کا ہے۔ اب وہاں پہ جو دوسرے وہاں کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، وہ ہندو نہیں ہیں وہاں، تو ان کی آبادی میں وہ تو سب ہندوستان سے گئے ہیں، وہ بھی جا کے ان کی ساتھ شریک ہو رہے ہیں، وہ بھی ان کے جو ہے ماتھے پہ وہ تلک لگا رہے ہیں یا اور کچھ حرکتیں کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک اور آگے بڑھیں گے، وہاں جا کے پھر وہ اس کی پوجا کرنے لگیں گے۔ اور ایک اور چیز جو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک چینل نے دکھایا کہ لاہور میں ایک جگہ ایسی ہے
جہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ کالی ماتا کی جگہ ہے، یا اس کا وہ مقدس مقام ہے۔ اب وہاں تو ہندو نہیں ہیں، ہندو تو جا چکے ہیں۔ اب وہاں پہ جو مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان لوگ جا کے وہاں پہ چڑھاوے چڑھا رہی ہیں اور وہاں پہ دیوے جلا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہیں کہ یہ کالی ماتا کی جگہ ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ملک میں، مسلمانوں کے شہر میں، مسلمانوں کی بستی میں یہ وہ کالی ماتا کی دیوتی وہاں رکھی ہوئی ہے یا بنائی ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، اور وہ جا کے مسلمان خود جا کے وہاں جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، نظر و نیاز مان رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا بھی کیا، اس نے پوچھا اس اینکر پرسن نے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جاتے ہیں، ہماری باتیں پوری ہو جاتی ہیں یہاں پہ۔ تو ظاہر ہے کہ شیطان کا پھر کھیل چل پڑتا ہے، اور وہ باتیں جب پوری ہوتی ہیں تو ان کا اعتقاد پکا ہو جاتا ہے، وہ پھر اسی پہ چل پڑتی ہیں۔ ہاں یہ کہا بھی اس نے کہ الٹا اس کو مارنے پیٹنے لگے کہ تم غلط آدمی ہو۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنی بری بات ہے کہ مسلمان ملک میں اس قسم کی شرکیہ اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات وہی جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ 30 کے قریب جھوٹے یہ دجال نکلیں گے، جو ہر شخص دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ اور اسی لیے آپ نے فرما دی کہ وانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لا نبی بعدی بھی کہہ کے آپ نے اس کی وضاحت فرما دی، تاکہ جیسے کہ قادیانی کرتے ہیں کہ خاتم اور خاتم اور یہ اس کی تعویلات، اس سے مراد انگوٹھی ہے، آپ انگوٹھی ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، اس قسم کی باتیں کر کے اس کی تعویلات کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے فرما دی کہ لا نبی یا بعدی، تو بات ہی ختم ہو گئی پھر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو لہذا نبوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ماضی میں جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی زندگی میں، اس میں ایک یمن میں تھا الاسود العنسی۔ الاسود العنسی جو تھا یہ یہاں پہ یمن میں تھا، اور اس نے سب سے پہلے وہ مرتد ہونے کا جو اعلان کیا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو وہ پہلا شخص تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو کہ وہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے باتیں، ظاہر کہ وہ جاہل ہوتے ہیں اور اس قسم کی دجال ہیں، کذاب ہیں، جھوٹے دعوے کر کے، جھوٹے کارنامے دکھا کر، جھوٹی چیزیں ہیں، شیطان ان کی بھرپور مدد کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنے معجزات دکھاتے پھرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بڑے معجزے ہیں ان کے۔ تو اس شخص نے کافی علاقے پہ قبضہ بھی کر لیا اور اپنی وہ گمراہی پھیلاتا رہا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو بھیجا اور جا کے وہ تاکہ اس کا فتنہ ختم کرے، اس کو قتل کریں، اور یہ جو گمراہی پھیلا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ تو خیر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، تو وہ معاملہ ختم ہوا اور اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور اس کی بیوی جو اس کے ساتھ تھی پہلے، اس کو بھی اس کی مدد سے ہی اس کو قتل کیا گیا۔ تو وہ بھی یعنی توبہ کر لیا اور وہ ایمان لے آئی، اور پھر اس کے مرنے کے بعد، اس اسود کے مرنے کے بعد، پھر وہاں پہ اسلام پھیلا اور اسلام بڑھتا چلا گیا، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہوا۔ تو اس کا جو معاملہ تھا کہ وہ جب سے شروع ہوا تھا اور جب تک کہ مارا گیا، یہ 3 مہینے 4 مہینے ہی اس کی یہ کیفیت رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ وہ فتنہ سب سے پہلا، یا وہ مدعی نبوت، اس کا صفایا کر دیا گیا۔ دوسرا تھا طلیحہ ابن خویلد الاسدی۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بنی اسد کے وفد میں سن 9 ہجری میں، اور اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے، جو بھی وفد آیا تھا اس قبیلے کا، اور یہ آ کر اسلام قبول کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ وہاں جا کر طلیحہ نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ یعنی کیا اس کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ وہاں جا کے اس نے اپنے علاقے میں وہاں اعلان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو آپ نے پھر زرار ابن الازور، وہ بنی اسد پہ ان کو مقرر کیا گیا تھا، وہاں کے امیر تھے، ان سے
کہا کہ آپ ان مرتدین کا علاج کریں اور جا کر دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان اس نے یہ مشہور کر دیا کہ تلوار میرے پہ اثر نہیں کرتی۔ یہ جھوٹی بات ہے، تو اسی لیے بھی لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے کہ بہت ہی اونچا پہنچا ہوا بزرگ ہے، بہت ہی پہنچا ہوا نبی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے انتقال ہو گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر ایک فوج لشکر بھیجا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور انہوں نے جا کے پھر اس طلیحہ کی سے جنگ کی، ختم کیا اس کو۔ تو یہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، وہاں سے بھاگ کے یہ شام چلا گیا۔ وہاں جا کے اس کو ہوش آیا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور پھر وہ اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گیا، اپنے اسی ارتداد سے واپس آ گیا، اور مسلمان ہو کے اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے اس نے اپنی اصلاح بھی کر لی، اور پھر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہوا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا، یہاں تک کہ نہاون کا جو معرکہ ہوا تھا اس میں انہوں نے شہادت پائی۔ تو اس طرح اس شخص کی جو انجام ہوا بہت اچھا ہوا، لیکن اس نے یہ غلطی کی تھی۔ تیسرا شخص ہے مسیلمۃ الکذاب، جس کے بارے میں ہم عموماً پڑھتے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وفد میں 9 ہجری میں، اور بنی حنیفہ ان کا قبیلہ تھا، ان لوگوں کا۔ اور اس نے بھی جب یہ واپس اپنے علاقے میں گیا، یمامہ کا علاقہ ہے، تو وہاں جا کے مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا، بلکہ اس نے کہا کہ مجھے ایک بنا دیا گیا ہے، پارٹنر ہیں۔ تو نبوت میں بھی پارٹنرشپ شروع ہو گئی جیسے کہ، تو دیکھیے کتنی غلطیاں اور کتنی دھوکہ ہے۔ تو اس وقت پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج بھیجی، حضرت خالد ابن ولید، اکرمہ ابن ابی جہل اور شرحبیل ابن حسنہ، ان تینوں رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کے ساتھ، اور مسیلمہ کذاب نے بھی اپنی فوج تیار کر 40,000 اپنے سپاہی کری، اتنی بڑی طاقت بن گئی تھی وہ۔ اور پھر بہت بڑے معرکے ہوئے ان کے ساتھ، ان مرتدین کے ساتھ۔ ادھر یہ فوج تھی مسلمانوں کی، اور وہیں پہ پھر وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، کہ اس نے کفر کی حالت میں تو حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا احد کے مقام پر۔ تو اب اس کے بعد اس نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں ایسا کوئی شخص ماروں گا جس سے میرے اس گناہ کی تلافی ہو سکے۔ تو اس نے اس موقع پر یہ کیا، اور جا کے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ صحابی مسلمان ہو گئے، جب جا کر پھر اس میں جنگ یمامہ میں شریک ہو کر، اور اس کو مسیلمۃ الکذاب کو قتل کیا، اور اس سے یہ سمجھتے ہو کہ میں نے آج وہ تلافی کر دی کہ ایک مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن اور اتنا بڑا ایک جھوٹا دجال کذاب، اس کو میں نے مار ڈالا۔ اس طرح پھر وہ بھی یہ فتنہ بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا، عورتوں کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی نبی بنے، مردی کیوں نہیں بنے، ہم بھی بنے۔ تو یہ عورت تھی سجاح بنت الحارث التغلبیہ، جو عرب عیسائی تھے ان میں سے یہ عورت تھی سجاح۔ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ نبی کے وسلم کی وفات کے بعد کہ میں اب نبی بن گئی ہوں، میرے پاس بھی وحی آتی ہے۔ تو ظاہر جاہل لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ، وہ سب اس کے ساتھ وہ بھی چل گئے۔ کافی جو قبائل تھے آس پاس کے قبائل، وہ سب اس کے ساتھ شریک ہو گئے، اور اس کے بنی تمیم تک بات پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بڑی وہ کامیاب عورت ہے، بہت لوگ اس کو ماننے والے ہیں، تو لہذا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ اس طرح اس کی طاقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ یمامہ تک پہنچ گئی تھی اس کی بات۔ تو وہاں پھر مسیلمۃ الکذاب سے اس کی دوستی ہو گئی۔ جب دوستی ہو گئی تو اس نے کہا کہ تو بھی نبی میں بھی نبی، چلو شادی کر لیں۔ اس طرح ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ اور پھر جب مسیلمہ مارا گیا تو پھر یہ واپس آئی اپنے علاقے میں بنی تغلب میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس نے توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، اسلام میں واپس آ گئی، اور پھر اس کے حالات بہتر رہے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، یعنی انجام اس کا بھی اچھا ہوا، اپنے کفر کی حالت میں نہیں مری۔
یہ تو وہ تھا صحابہ کا دور تھا، کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کچھ صحابہ کے دور میں. پھر تابعین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختار ابن ابی عبید الثقفی، جس نے ظاہر طور پہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کیا کہ میں شیعہ ہوں، تو بہت سے شیعہ جو تھے وہ سب اس کے ساتھ مل گئے، اس کے ساتھ شامل ہو گئے. اور وہ پھر محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے ان کی امامت کا اس نے اعلان کر دیا، اور اسی کی طرف دعوت دیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں اور مجھ پہ وحی لے کر آتے ہیں. پھر کوفہ پہ قبضہ کر لیا اور آس پاس کے علاقوں میں، اور وہیں پہ انہی دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ کربلا میں شہید ہوئے. اور پھر اس کے مختار ابن ابی عبید الثقفی اور جو مسلمانوں کے ایک قائد تھے، لیڈر تھے، مصعب ابن زبیر، ان کے ساتھ ان کے معرکے ہوئے. تو جو بھی مسلمانوں کا جو بھی اس وقت کا حکمران تھا، اس نے پھر مصعب ابن زبیر کو بھیجا تھا کہ وہ اس کی بے کنی کریں. تو ان کے ساتھ کئی معرکے ہوئے، یہاں تک کہ وہ مارا گیا. یہ مختار ابن ابی عبید مارا گیا، اور پھر یہ اس فتنہ بھی ختم ہوا. مسلمان خوش ہوئے کہ یہ فتنہ بھی ختم ہوا. اسی طرح پھر دیکھتے ہیں ایک اور جھوٹا شخص تھا، حارث ابن سعید الکذاب. تو یہ بھی شام میں تھا. اس نے بھی بڑی پہلے اپنے آپ کو بہت ہی پارسا، عابد، زاہد ظاہر کیا، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. تو اس کی جب خبر پہنچی، جو اس کا اموی خلیفہ تھے عبد الملک ابن مروان، ان تک بات پہنچی، تو وہ اس وقت جا کے چھپ گیا. پھر وہ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی ہے جو خلیفہ ہے. تو لیکن بصرہ کا ایک شخص جو تھا، اس کو اللہ نے توفیق دی، اس نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ کہاں چھپ گیا ہے. تو بصرہ میں وہ اس کے پیچھے لگا رہا، اس کی جگہ اس نے تلاش کی اور اس سے دوستی کر لی. تو اس نے حارث نے پھر اس طرح کی اجازت دے دی کہ ہاں وہ اس کے پاس آ سکتے ہیں. اور یہ جب اس شخص نے دیکھ لیا اس کی جگہ اور اس کی وہ چھپنے کی جگہ پناہ گاہ معلوم ہو گئی، تو اس نے پھر خلیفہ کو بتا دیا. تو وہاں سے پھر انہوں نے فوجیں بھیجیں، لشکر بھیجے اور اس کو پکڑ کر لے گئے. تو عبد الملک نے پہلے علماء سے کہا کہ اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ کیا غلط کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں مانا. شیطان کا ایسا اس پر قبضہ تھا کہ اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، میں ہی نبی ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں اور سب اسی پہ اللہ. تو اس پہ پھر عبد الملک نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا. اس طرح اس کا فتنہ بھی ختم ہوا. آج کل کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی پچھلی صدی میں جو ایک فتنہ ہمارے ہاں ہوا پاک و ہند میں، اور وہی مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے. اور یہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ جہاد کو ختم کرنا تھا، جہاد کی نفی کرنی تھی، لوگوں کے دلوں سے جہاد کی محبت نکالنی تھی کہ وہ انگریز کے خلاف جہاد کے لیے نہ اٹھیں. تو اس طرح اس نے کافی اپنے کہیں وہ وہی بتا رہا ہے کہ کبھی انگریزی میں آ رہی ہے، کبھی پنجابی میں آ رہی ہے، کبھی اردو میں ہے، کبھی عربی میں ہے، مختلف زبانوں میں ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. اس قسم کی یعنی آدمی پڑھ کے یعنی ہنسی آتی ہے کہ کیا کوئی یعنی عقل والا شخص جو ہے اس کو قبول کر سکتا ہے ایسی بکواسیات کو جو وہ خرافات بکتا تھا. اور بہرحال اس نے پوری اپنی کوشش کی کہ اپنی جو باتیں ہیں لوگوں میں پھیلائیں، اور کہیں دھونس سے، کہیں دھاندلی سے، کہیں پیسے سے، کہیں کسی چیز سے، اس طرح اس نے اپنی وہ ساری اور اس پہ اپنی دعوت کو پھیلایا. لوگوں نے اس سے باتیں بھی کی، لیکن وہ کہاں مانتا تھا. اپنے ہی وہ پیشین گوئیاں پیش کرتا رہتا، فلاں مر جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. یہاں تک کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی اس کے سخت مخالف تھے. تو انہوں نے اس کے ساتھ بہت سے مناظرے بھی کیے، اس کو سمجھایا بھی، بتایا بھی. بہت اللہ والے شخص تھے، لیکن یہ نہیں مانا. یہاں تک کہ پھر انہوں نے پورے ہندوستان میں اس کے خلاف ایک مہم چلا دی کہ جھوٹا شخص ہے، کذاب ہے، دجال ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو وہ آخر اس نے کہا کہ تنگ آ گیا کہ خود ہی اللہ نے اس کی زبان سے نکلوا دیا کہ اللہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو وہ دوسرے کی زندگی میں مر جائے. یہ اس نے اعلان کر دیا. مباہلہ ہے، مباہلے میں کبھی آتا ہی نہیں تھا، بھاگ جاتا تھا. تو اسی لیے پھر اس نے یہ اعلان کر دیا.
اور یہ کہا کہ میں تو 80 سال زندہ رہوں گا، میری تو یہ ہے، میری وہ ہے، اپنی پیشین گوئیاں وہ پیش کرتا رہتا تھا جھوٹی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ سن 1326 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جب اس نے یہ مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کو یہ بتایا تھا، یہ کہا تھا کہ جو بھی جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ تو اللہ نے یہی دعا قبول کر لی اس کی۔ باقی تو دعائیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، لیکن یہ دعا ضرور قبول کر لی کہ پھر اس کے بعد اس کو ایسا بیماری لگی، ایسا ہیضہ ہوا کہ پھر وہ اسی طرح وہ اور طاعون یا کیا کیا بیماری لگ گئی کہ وہ پھر اسی حالت میں اور بری حالت میں وہ مر گیا۔ اور اس کے بعد پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی زندہ رہے، کئی سال تک زندہ رہے، وہ بلکہ پاکستان آئے، پاکستان میں آ کر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس سے وہ بات بالکل سچی ہو گئی، پیشین گوئی اس کی، کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ تو یہی ہوا کہ وہ جھوٹا جو ہے وہ مر گیا، اور اس طرح ہی یہ فتنہ بھی اس زمانے کا فتنہ اس زمانے تو ایک طرح سے ختم ہو گیا، لیکن یہ قادیانیت کا فتنہ جو ہے یہ اب تک باقی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا ایسی پلاننگ ہے، اثر رسوخ ہے، اور ان کو یہی استعماری طاقتیں ان کو وہ پیسہ دیتی ہیں، چاہے وہ انگلینڈ ہو یا امریکہ ہو یا اور یہودی ہوں، وہ سب ان کو کہ ان کا اپنا چینل بھی ہے، وہاں سے اپنی ساری وہ خرافات بکتے رہتے ہیں، وہ سب نشر کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں نشر ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اصل تو مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے کہ مسلمان پھر اس کی روک تھام کریں اور اس کے لیے کوشش کریں اس کو ختم کرنے کی، ورنہ یہ اس حد تک ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں میں کوشش کرتے ہیں کہ جو بڑی سی بڑی پوسٹیں ہیں ان پہ جا کے قبضہ کر لیں۔ تو اس طرح دیکھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی، جو آپ نے کہا تھا، وہ 100% سچ ثابت ہوئی کہ قیامت سے پہلے اس قسم کے کذاب اور دجال، اب 30 کی تعداد ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو عدد لازمی نہیں ہوتا کہ وہ 30 ہی ہو، وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، مبالغے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن آخری جو ہے وہ وہی ہوگا جو کہ کہہ لیجیے وہ دجال ہوگا، کانا دجال جسے کہا ہے وہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے یہ اس قسم کے لوگ آئیں گے اور اپنی یہ خرافات بکتے رہیں گے۔ اب انہی میں سے ایک وہ تھا رشاد خلیفہ، امریکہ میں تھا، وہاں پر بھی اس نے بھی وہاں پہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جو کمپیوٹر ایج ہے اس کا میں نبی ہوں، اور اس نے پھر 19 کا وہ ایک عدد پیش کیا تھا کہ قرآن کریم کی جتنے بھی حروف ہیں اور صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں اور حرف ہیں، تو وہ 19 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں یا 19 کے ہی وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں۔ یہ کر کے اس نے پورا ایک کو بنایا اور اس کے ذریعے سے پیش کیا اور کہا یہ میرا معجزہ ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو اس نے نبوت کر کے دعویٰ کر کے بیٹھ گیا اس زمانے کی۔ خیر اس نے اخبار نکالا، کوشش کی اپنی اسی کرنے کی، آج تک بعض لوگ اس کی لیتے ہیں، لیکن اس کا وہ اتنا یہ نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن اس کو ایک اللہ کے بندے نے اس کو مار ڈالا، اس طرح وہ بھی ختم ہوا۔ تو لہذا یہ میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس قسم کے یہ دجال کذاب یہ نظر آتے رہے ہیں جو ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ یا تو ان کے اس کی بیخکنی ہوتی ہے یا اس کی حقیقت بتا دی جاتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ باقی مزید ہم آگے پڑھیں گے، آگے جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے دجال کذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔